عزیزان گرامی و بزرگان قدر، خداوند عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا لیکن صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ تو خداوند عالم نے جو انسانوں کی خلقت کی ہے تو انسانوں کی خلقت کا مقصد بتا دیا ہے کہ انسانوں کی خلقت کا مقصد کیا ہے۔ ہماری خلقت کا مقصد ہے عبادت الہی کو انجام دینا، جیسا کہ جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، جتنے بھی انبیاء کو بھیجا گیا ہے، جو بھی نبی اس دنیا میں آیا ہے، ان کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کی ہدایت کرنا اور انہیں عبادت الہی کی طرف دعوت دینا۔ یہ انبیاء علیہم السلام کا مقصد ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے بھی تمام انسانوں کو عبادت الہی کی طرف بلایا ہے، اس لیے کہ انسان کی حیات کا جو حقیقی مقصد ہے وہ عبادت الہی ہے۔ تو ہمیں عبادت الہی سے غافل نہیں ہونا ہے، ہمیں عبادت الہی کو انجام دینا ہے۔ گزشتہ جمعے میں بھی بیان کیا گیا کہ عبادت کی معنی کیا ہے، عبادت کہتے کسے ہیں اور ہمیں کس طرح سے عبادت کرنی چاہیے۔ اور عبادتوں میں جو افضل ترین عبادت ہے جس کا قرآن میں بھی ذکر کیا گیا ہے، جسے ہم انجام دیتے ہیں، وہ ہے نماز۔ نماز کے بارے میں بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی وارد ہوتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ، اور انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ خدا کی عبادت کریں اور عبادت کو اس لیے خالص رکھیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا اور مستحکم دین ہے۔ یعنی عبادت صرف اور صرف خداوند عالم کے لیے خالص ہے۔ عبادت انجام دینی ہے تو صرف اور صرف خداوند عالم کے لیے انجام دینی ہے اور کسی کے لیے انجام نہیں دینی۔ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، اور نماز قائم کریں، اور نماز ہر برائی سے اور بدکاری سے روکنے والی ہے، اور اس کا ذکر بہت بڑی شے ہے۔ یعنی نماز کی فضیلت یہ ہے کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے اسے وہ نماز برائی سے روکتی ہے، یعنی نماز انسان کو برائی سے بچانے والی ہے۔ اب اگر انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے اور برائیوں کو بھی انجام دے رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہے۔ تو وہ کون سی نماز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے؟ انسان کب ایسی نماز پڑھے گا کہ جس کے ذریعے سے وہ برائیوں سے بچے گا؟ تو عزیزان گرامی، جیسا کہ حقیقت عبادت کے بارے میں گزشتہ جمعے بیان ہوا تھا کہ انسان پہلے حقیقت عبادت کو سمجھے کہ عبادت کی حقیقت کیا ہے۔ عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جو بھی شے ہے اسے اپنا مال نہ سمجھے، جو بھی اس کی ملکیت ہے اسے اپنی ملکیت نہ سمجھے، اور جو بھی تدبیر کرنی ہے وہ حکم الہی کے مطابق تدبیر کرے۔ جب وہ اس طرح سے اپنے لیے تدبیر نہیں کرتا اور حکم پروردگار کے مطابق تدبیر کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو امانت سمجھتا ہے، تب جا کے اسے احساس ہوتا ہے کہ مجھے کس طرح سے عبادت کرنی چاہیے۔ جب وہ یہ احساس کر کے نماز پڑھے گا کہ میں عبد ہوں، میں غلام ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو واقعاً اس کو اس کی نماز برائی سے بچائے گی۔ جب وہ یہ سوچ کے بارگاہ خداوندی میں سجدہ کرے گا تب جا کر اسے اس کی نماز برائیوں سے روکے گی۔ جیسا کہ عبادت کی حقیقت کے بارے میں ذکر ہوا ہے اول عبادت اللہ معرفتہ واصل معرفت اللہ توحید، خداوند عالم کی اولین عبادت اس کی معرفت ہے۔ یعنی ہمیں عبادت کرنے سے پہلے معرفت الہی حاصل کرنی ہے، یعنی خداوند عالم کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ خداوند عالم کو پہچاننا ہے کہ ذات خداوند عالم کیا شے ہے، ذات خداوند عالم کون ہے، ذات خداوند عالم کیا ہے۔ ہمیں پہلے معرفت خداوند عالم حاصل کرنی ہے، اس کے بعد
ہم عبادت انجام دے سکتے ہیں جیسا عبادت انجام دینے کا حق ہے۔ اور معرفت کیا ہے خداوند عالم کی؟ اصل المعرفت معرفت اللہ توحید ہو، اس کی توحید کو پہچاننا اس کی اصلی معرفت ہے۔ یعنی ہم جس کام کو بھی انجام دیتے ہیں اس میں توحید الہی کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یعنی جو ذات خداوند عالم ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ توحید تین طریقے سے پائی جاتی ہے۔ خداوند عالم کی ذات میں توحید ہے، خداوند عالم کی صفات میں توحید ہے، خداوند عالم کے افعال میں توحید ہے۔ یعنی خداوند عالم کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، خداوند عالم کے افعال میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اور خداوند عالم کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اسے توحید کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں پہلے توحید الہی کو پہچاننا ہے۔ تو کیا واقعاً ہم ذات خداوند عالم کو پہچان سکتے ہیں؟ کیا انسانوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ذات خداوند عالم کو سمجھ لے؟ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ مولائے کائنات اور پیغمبر اکرم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں مصروف تھے۔ جناب سلمان فارسی بھی وہاں موجود تھے، وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اب جب جناب سلمان فارسی نماز پڑھ چکے تو نماز پڑھ کے وہ مسجد سے باہر تشریف لے جاتے ہیں بازار کی طرف۔ جب وہ بازار کی طرف جا رہے تھے تو وہاں سے انہیں دو حضرت آتے ہوئے نظر آئے، تو انہوں نے سلام کیا، جناب سلمان فارسی نے جواب دیا۔ سلام و کلام کے بعد وہ جو دو افراد آ رہے تھے انہوں نے جناب سلمان فارسی سے پوچھا کہ اے سلمان، مسجد میں کون ہے؟ تو جناب سلمان فارسی جواب دیتے ہیں ایک اللہ کا رسول ہے اور ایک وہ شخص ہے جسے میں نہیں جانتا، میں نہیں پہچانتا۔ اب یہ دونوں حضرات مسجد میں تشریف لاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم عبادت الہی میں مصروف ہے اور جو دوسرا شخص ہے وہ مولائے کائنات بھی وہاں موجود ہے۔ لیکن جب انہوں نے جناب سلمان فارسی سے دریافت کیا تھا کہ مسجد میں کون ہے تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مسجد میں ایک اللہ کا رسول ہے اور ایک وہ ہے جسے میں نہیں جانتا۔ تو اب یہ انتظار کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم اپنی عبادتوں سے فارغ ہو۔ جیسے ہی پیغمبر اکرم عبادت سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پیغمبر اکرم سے کہا یا رسول اللہ، آپ جناب سلمان کی اتنی تعریف کرتے ہیں، اتنے فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن آج انہوں نے ہم سے جھوٹ کہا ہے، جھوٹ بولا ہے۔ تو جناب پیغمبر اکرم نے کہا ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ سلمان فارسی جھوٹ بولے، آپ جناب سلمان فارسی کو بلا کر لائیے، انہی سے دریافت کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ کیا ماجرا ہے۔ اب جناب سلمان فارسی کو بلایا جاتا ہے۔ اب جناب سلمان فارسی سے پوچھا جاتا ہے کیا آپ نے ان سے جھوٹ کہا ہے؟ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں جھوٹ کہوں۔ تو یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ مسجد میں کون ہے، تو آپ نے کہا کہ ایک اللہ کا رسول ہے اور ایک وہ شخص ہے جسے میں نہیں جانتا۔ کیا آپ مولائے کائنات کو نہیں جانتے؟ کیا آپ حضرت علی علیہ السلام کو نہیں جانتے؟ تو اب جناب سلمان فارسی جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ سے خطبے میں سن چکا ہوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، کہ اے علی تمہیں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا سوائے میرے اور خدا کے۔ تو عزیزان گرامی، ذات علی علیہ السلام وہ ہے جسے جناب سلمان جیسا جلیل القدر صحابی نہ پہچان سکا، تو ہم مولائے کائنات کی ذات کو کیا پہچانیں گے؟ اور جب ذات مولائے کائنات کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے علی کے، سوائے رسول اللہ کے اور خدا کے، تو دنیا میں کون ہے جو ذات خدا کو پہچان سکے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ذات خداوندی کو پہچاننا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارا ذہن محدود ہے، ہماری شخصیت محدود ہے، اور ذات خداوند عالم لامحدود ہے۔ تو لامحدود کا احاطہ یہ محدود شے نہیں کر سکتی۔ ہم محدود ہیں، ہم لامحدود کا احاطہ
نہیں کر سکتے۔ اس لیے ذات خداوند عالم کو پہچاننا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم پہچان سکتے ہیں تو خداوند عالم کی صفات کو پہچان سکتے ہیں، خداوند عالم کو افعال کو پہچان سکتے ہیں۔ تو ہمیں خداوند عالم کے افعال کو پہچاننا ہوگا توحید کے اعتبار سے، اور خداوند عالم کی صفات کو پہچاننا پڑے گا توحید کے اعتبار سے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور پھر نماز کی فضیلت کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے زمین میں اختیار دیا تو انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ یعنی خداوند عالم ان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب انہیں دنیا میں اختیار دے دیا تو دنیا میں خداوند عالم نے کسے اختیار دیا ہے؟ ذات اہل بیت کے علاوہ اور وہ کون ہے کہ جسے خداوند عالم نے پوری دنیا میں اختیار دیا ہو؟ ذات اہل بیت کے علاوہ وہ کون ہے کہ جو اولی الامر ہو، جو حکم دے اور تمام اشیاء اس کے حکم کو مان لے؟ تو یہ ہم نے دیکھا کہ مولائے کائنات نے حالت نماز میں زکوٰۃ کو ادا کی، یعنی یہ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ اس لیے تو یہ نمونہ عمل ہے، یہ ہمیں عبادت کا طریقہ اور سلیقہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اختیار دینے کے باوجود بھی ہم بارگاہ الہی میں اپنا سر جھکا لیتے ہیں، اختیار دینے کے باوجود بھی ہم بارگاہ الہی میں زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم ہمارے جو سید و سردار ہے، ہمارے جو رہنما ہے، ہمارے جو مولا ہے، آقا ہے، جب وہ خود بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بارگاہ الہی میں اپنے سروں کو جھکا دیں، ہم بھی نمازیں ادا کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور نماز کی فضیلت کے بارے میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، پروردگار مجھے میری ذریت میں نماز قائم کرنے والے قرار دے، اور پروردگار میری دعا کو قبول کر لے۔ یہ بارگاہ الہی میں پیغمبر اکرم کی دعا ہے، اور احادیث پیغمبر میں بھی نماز کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان ہوئی ہے کہ نماز کی اہمیت اور عظمت کے بارے میں پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں، جعل اللہ جل ثناؤہ قرۃ عینی فی الصلاۃ وحبب الی الصلاۃ کما حبب الی الجاع الطعام وإلی الزمان الماء وإن الجامع اذا اکل شبع وإن الظمآ اذا شرب۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نماز کو میرے لیے خنکی چشم یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، اور نماز کی محبت میرے دل میں اس طرح رکھی ہے جس طرح بھوکے کو کھانے سے اور پیاسے کو پانی سے محبت ہوتی ہے، لیکن بھوکا کھانے کے بعد اور پیاسا پانی پینے کے بعد سیر و سیراب ہو جاتا ہے، لیکن میں نماز سے ہرگز سیر نہیں ہوتا۔ یہ پیغمبر اکرم نماز کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور نماز کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مثل الصلاۃ مثل عمود الفسطاط اذا ثبت العمود نفعت الاطناب والاوتاد والغشاء واذا انکسر العمود لم ينفع تنب ولا وتد ولا غشاء۔ نماز کی مثال ستون خیمہ کی سی ہے، یعنی جو خیمے قائم ہوتے ہیں اور اس میں درمیان میں ایک کھمبا لگایا جاتا ہے جسے ستون کہتے ہیں، تو اس ستون کے ذریعے سے وہ خیمہ قائم ہوتا ہے۔ جب تک وہ ستون قائم رہتا ہے تو رسیاں، کیلیں اور پردے فائدے مند رہتے ہیں، لیکن جب وہ ستون ہی ٹوٹ جاتا ہے تو نہ کوئی رسی فائدے مند ہوتی ہے، نہ کوئی کیل فائدے مند ہوتی ہے، نہ کوئی پردہ فائدے مند ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی،
نماز کو بھی اسی طرح سے دین کا ستون کہا گیا ہے، اس لیے کہ ستون جب تک قائم رہتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی خیمہ ہے، کوئی خیمہ لگا ہوا ہے، کوئی حجرہ بنا ہوا ہے، لیکن جب وہ ستون نکال لیا جاتا ہے تو صرف وہاں پردہ پڑا ہوا نظر آتا ہے، خیمہ نظر نہیں آتا۔ تو اسی طرح سے دین اسلام کا ستون نماز کو کہا گیا ہے۔ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ نماز جو ہے وہ مومن اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے، مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ یعنی اگر کسی مسلمان کو پہچاننا ہے عمل کے ذریعے سے تو وہ عمل کون سا عمل ہے؟ وہ عمل نماز ہے۔ یعنی نماز کے ذریعے سے انسان کی مسلمان اور غیر مسلمان کی شناخت ہوتی ہے۔ یعنی اگر نماز نہ پڑھے انسان تو وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، اسی لیے اسے عمود الدین کہا گیا ہے۔ یعنی وہ عمل جس کے ذریعے سے انسان مسلمان کہلاتا ہے، وہ عمل جس کے ذریعے سے انسان مسلمان ہونے کی اس کی شناخت ہوتی ہے، وہ عمل نماز ہے۔ اگر نماز نہ ہو تو انسان کی شناخت نہ ہو کہ یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلمان۔ تو نماز کو شناخت بتایا گیا ہے مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلمانوں کے لیے۔ یعنی اگر کسی کو پہچاننا ہے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں تو دیکھ لو کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہے، اور نماز نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی لیے اسے نماز کو عمود الدین کہا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس کی نماز قبول اس کے سارے اعمال قبول ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی جس کی نماز قبول اس کے سارے اعمال قبول۔ اب نماز قبول کس کی ہوگی وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ نماز کس کی قبول ہے۔ تو عزیزان گرامی، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ۔ ہر چیز کی ایک فاؤنڈیشن اور بنیاد ہوتی ہے، اور دین اسلام کی فاؤنڈیشن، نیو اور بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ یعنی جس دین اسلام کا ستون نماز ہے، اس نماز کا ستون کون ہے؟ محبت اہل بیت۔ یعنی نماز اگر کسی پر قائم ہے تو وہ محبت اہل بیت پر قائم ہے، اور نماز پر دین قائم ہے۔ اگر کسی کی نماز قبول ہے، دیکھنا ہے کہ کس کی نماز قبول ہے، تو یہ دیکھیے کہ وہ محب اہل بیت ہے یا نہیں، محب مولائے کائنات ہے یا نہیں۔ اگر وہ محب مولائے کائنات ہے، محب اہل بیت ہے، تو اس کی نماز بھی قبول ہو جائے گی۔ جب نماز قبول ہو جائے گی تو سارے اعمال بھی قبول ہو جائے گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل وصلی علی محمد و آل الطیبین الطاہرین المعصومین۔ خدایا بحق محمد و آل